بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے آرگنز فارم آرگن سسٹم، یعنی کہ آرگنز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا بنتا ہے، آرگن سسٹمز بنتے ہیں۔ تو دیکھیں بیٹا، لائک سیلز اینڈ ٹیشوز اور سیلز کے جیسے آرگنز آلسو فارم گروپ، آرگنز کے بھی گروپ ہوتے ہیں۔ این آرگن سسٹم از اے گروپ آف آرگنز، ایک آرگن سسٹم آرگنز کا گروپ ہوتا ہے وچ ورک ٹوگیدر، جو اکٹھے کام کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ آرگن سسٹم ڈو ون، مختلف قسم کے آرگن سسٹم ایک کام کرتے ہیں۔ آر مور دین ون اسپیشل فنکشنز، یا ایک سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو اب ہم پودوں میں دیکھتے ہیں کہ آرگن سسٹمز، پلانٹس میں آرگن سسٹم کون سے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، میجر آرگن سسٹم ان پلانٹس ہیو ٹو مین آرگن سسٹم، پودوں میں دو اہم آرگن سسٹم ہوتے ہیں، روٹ سسٹم اینڈ شوٹ سسٹم۔ تو پہلے ہم پڑھیں گے روٹ سسٹم۔ دا روٹ اینڈ اٹس برانچز فارم دا روٹ سسٹم، جڑیں اور اس کی شاخیں یہ روٹ سسٹم کہلاتی ہیں آف اے پلانٹ، ایک پودے کی۔ روٹس آر پریزنٹ انڈر دا سوائل، یہ جڑیں مٹی کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ روٹس ہولڈ دا پلانٹ ان دا سوائل، یہ روٹس مٹی میں پودے کو پکڑے رکھتی ہے۔ روٹ سسٹم ہیلپس دا پلانٹ ٹو ایبزارب واٹر اینڈ سالٹ فرام دا سوائل، روٹس جڑوں سے یعنی کہ مٹی سے پانی اور نمکیات کو جذب کرتی ہیں پودے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں بیٹا، یہ روٹ سسٹم ہے، اس روٹ سسٹم کے اندر یہ سارا فنکشن جو ہے نا، یہ سارا مٹی کے اندر ہوتا ہے، مٹی کے اندر والی سائڈ ساری روٹ سسٹم کہلاتی ہیں۔ اس میں روٹ ہوتی ہے اور روٹ کی جڑیں ہوتی ہیں۔ یہ کیا کرتی ہیں، یہ اس مٹی کے اندر سے پانی اور نمکیات کو جذب کرتی ہیں، اور ان جڑوں کے اندر پھر زائلم موجود ہوتی ہیں۔ زائلم ویسلز ہوتی ہیں جو پانی کو لے جاتی ہے پتوں تک۔ تو جیسے یہ پانی کو جذب کرتی ہیں تو یہ ادھر کیا ہوتا ہے، زائلم موجود ہوتی ہے، وہ اس پانی کو اس طرح پتوں میں لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے پتوں میں خوراک بنتی ہے۔ اس طرح ہے شوٹ سسٹم، دا پارٹ آف دا پلانٹ آؤٹ سائڈ دا گراؤنڈ فارم شوٹ سسٹم، پودے کا وہ حصہ جو گراؤنڈ سے باہر کی طرف ہوتا ہے اس کو شوٹ سسٹم کہتے ہیں۔ اٹ کنسسٹ آف، یہ مشتمل ہوتا ہے، مین سٹیم، تنے کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ پیج ہے لیوز، پتوں کے اوپر، برانچز، شاخوں کے اوپر، اینڈ فلاورز، اور پھولوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ شوٹ سسٹم پرفارم مینی فنکشنز، شوٹ سسٹم بہت سارے اہم کام کردار ادا کرتی ہے، سچ ایز، جس طرح کے موومنٹ آف واٹر، پانی کی حرکت ہو گئے، فوڈ میکنگ، خوراک بنانا، اینڈ پروڈیوسنگ سیڈ، اور بیج پیدا کرنا، ایکسیٹرا۔ تو بیٹا یہ دیکھیں ڈائیگرام میں، یہ مٹی کے اوپر والا حصہ، زمین سے اوپر والا حصہ، اس سارے حصے کو ہم شوٹ سسٹم کہتے ہیں۔ اس شوٹ سسٹم کے اندر دیکھیں پھول بھی ہوتے ہیں، پتے بھی ہوتے ہیں، شاخیں بھی ہیں، سٹیم بھی ہیں۔ اس شوٹ سسٹم کے بھی کام ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر پتوں میں، شاخوں میں یہ پانی کی حرکت بھی ادھر ہوتی ہے۔ پھول ہیں تو پھول کے اندر بیج پیدا ہوتے ہیں، اس بیج سے نئے پلانٹ نکلتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے ادھر پروسیس، اور خوراک بنانے کا عمل بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا آرگن سسٹمز، یعنی کہ آرگن سسٹمز دو ہوتے ہیں پودوں میں، ایک ہوتا ہے روٹ سسٹم، ایک ہوتا ہے شوٹ سسٹم۔ جو مٹی کے اندر والا حصہ ہوتا ہے اس کو روٹ سسٹم کہتے ہیں، جو گراؤنڈ سے باہر حصہ ہوتا ہے اس کو شوٹ سسٹم کہتے ہیں۔ اس طرح میجر ہیومن آرگن سسٹم، یعنی کہ انسانوں میں ابھی آرگن سسٹمز کون سے ہوتے ہیں، پہلے تو ہم پڑھ رہے تھے پودوں میں آرگن سسٹمز کون سے ہوتے ہیں، شوٹ اور روٹ، تو ابھی انسانوں میں آرگن سسٹمز کون سے ہوتے ہیں تو یہ ہم پڑھتے ہیں۔ مینی آرگن سسٹمز آر پریزنٹ ان اے ہیومن باڈی، انسانی جسم میں بھی بہت سارے آرگن سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ دیز آرگن سسٹمز پرفارم امپورٹنٹ فنکشنز، یہ آرگن بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سم میجر ہیومن آرگن سسٹمز آر گیون بلو، ان میں سے کچھ ہیومن آرگن سسٹم نیچے دیے گئے ہیں۔ کون کون سے آرگن سسٹمز ہیں دیکھتے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ریسپیریٹری سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، اور نروس سسٹم ہے۔
تو پہلے ہم پڑھیں گے ڈائجسٹیو سسٹم. دس آرگن سسٹم کنسسٹ آف، یہ آرگن سسٹم مشتمل ہوتا ہے ماؤتھ کے اوپر، فوڈ پائپ خوراک کی نالی کے اوپر، اسٹمک معدے کے اوپر، انٹسٹائنس یعنی کہ آنتوں کے اوپر، اینڈ لیور اور لیور کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. اٹ ہیلپس ان دا ڈائجیشن آف فوڈ، یہ خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. تو دیکھیے بیٹا یہ ہے ڈائجسٹیو سسٹم، یہ ماؤتھ ہوتا ہے اور یہ اس کی نالی ہے خوراک کی نالی جس کو ہم فوڈ پائپ کہتے ہیں. یہ اسٹمک ہے جے شیپڈ کا، اور یہ ہے ہمارے پاس ہے اسمال انٹسٹائن، اور یہ ہے لارج انٹسٹائن جس کو ہم انٹسٹائنس کہتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ آپ کو یہ والا جو نظر آ رہا ہے اس کو ہم لیور کہتے ہیں. تو یہ ہے ڈائجسٹیو سسٹم یعنی کہ انسان کے خوراک کے ہضم ہونے کا نظام. اس طرح ریسپیریٹری سسٹم یعنی کہ سانس لینے کا نظام کس طرح ہوتا ہے. ریسپیریٹری سسٹم کنسسٹ آف نوز، یہ ریسپیریٹری سسٹم یعنی کہ عمل تنفس مشتمل ہوتا ہے نوز کے اوپر، ونڈ پائپ ہوا کی نالی، اینڈ لنگس اور لنگس پر مشتمل ہوتا ہے. وی بریتھ تھرو دس آرگن سسٹم، ہم اس آرگن سسٹم کے ذریعے سانس لیتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے پاس ریسپیریٹری سسٹم. اس میں دیکھیں یہ ایک نوز بھی ہوتا ہے، اس نوز کے ذریعے ہم ہوا کو اندر لے جاتے ہیں. یہ ہوا کی پائپ ہے، یہ ہوا کا پائپ ہے جس کو ہم ونڈ پائپ کہتے ہیں، اور یہ ہے لنگس. تو جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ ہوا اس طریقے سے نوز میں آتی ہے، ونڈ پائپ سے گزر کر لنگس میں آتی ہے. اس طرح ہے سرکولیٹری سسٹم یعنی کہ خون کا گردشی نظام. دس آرگن سسٹم کنسسٹ آف، یہ آرگن سسٹم مشتمل ہوتا ہے ہارٹ کے اوپر، اینڈ بلڈ ویسلز خون کی نالیاں. یعنی کہ اس سسٹم سرکولیٹری سسٹم میں ایک ہوتا ہے دل ہوتا ہے، ایک خون کی نالیاں ہوتی ہیں. اٹ سرکولیٹس دا بلڈ ود ان دا باڈی، یعنی کہ یہ سرکولیٹری سسٹم خون کی گردش کرتا ہے باڈی میں. دا بلڈ کیریز مٹیریلز ود اٹ، یعنی کہ یہ خون اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس سرکولیٹری سسٹم، اس میں دیکھیں ایک دل ہے اور یہ خون کی رگیں ہیں جس کو ہم بلڈ ویسلز کہتے ہیں. جب یہ دل سکڑتا ہے تو یہ خون کو خون کی رگوں میں بیچ دیتا ہے، اور جب یہ پھیلتا ہے تو یہ خون واپس کچھ رگوں کے ذریعے واپس اس دل میں آ جاتا ہے. تو اس طرح یہ خون کی گردش ہوتی ہے. لاسٹ ہے نروس سسٹم یعنی کہ اعصابی نظام. نروس سسٹم کنسسٹ آف برین، یہ نروس سسٹم مشتمل ہوتا ہے برین کے اوپر، اسپائنل کارڈ کے اوپر، اینڈ نروز اور نروس کے اوپر. اسپائنل کارڈ ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں یہ نروس سسٹم ہے اور اس کو ہم اسپائنل کارڈ کہتے ہیں. اٹ کیریز میسج فرام ون پارٹ آف دا باڈی ٹو دا ادر، یہ میسج کو لے جاتی ہے باڈی کے ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ تک. تو بیٹا یہ ہے نروس سسٹم. اس نروس سسٹم میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک دماغ ہوتا ہے، ایک مین کالم جس کو ہم اسپائنل کارڈ یا ریڑھ کی ہڈی بھی کہتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی یہ رگیں ہوتی ہیں اس کو ہم نروز کہتے ہیں. تو اس طرح ہم کسی بھی چیز کو جب ہم ٹچ کرتے ہیں تو یہ نروز دیکھیں باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں. جب بھی ہم کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ پیغام کو اس طریقے سے دماغ میں لے جاتے ہیں. پھر ہمارا دماغ پہچان جاتا ہے کہ ہم کاپیز کو ٹچ کر رہے ہیں، یا ہم کھیل رہے ہیں، یا ہم بیگس کو اٹھا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.